السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں آج چھٹا لیکچر، جو ابھی شروع میں تعارفی لیکچر تھا اور مبادیات سے متعلقہ بھی لیکچر چل رہے ہیں، تو یہ ایک پورا گراؤنڈ بنا رہے ہیں ہم، جس گراؤنڈ میں ہم نے کھیل کھیلنا ہے۔ جب تک اچھا گراؤنڈ نہیں بنے گا، اچھا کھیل نہیں کھیلا جا سکتا۔ اچھا گراؤنڈ ہوگا، اچھے کھلاڑی ہوں گے، اچھا گول ہوگا اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اصول فقہ، اس کا تعارف کیا ہے، اصول فقہ کی جو مبادیات ہیں، اور ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جو من کو دیکھیں تو یہاں دو باتیں میں نے کی تھی کہ ایک ہے تفہیم دین کا مسئلہ، ثبوت دین کا مسئلہ۔ ثبوت دین کے لیے ایک پوری ٹیم الگ سے ہونی چاہیے جو دین کے ثبوت میں ایسی زبردست مہارت رکھتی ہو اور اپنی صفات میں، اپنے کمالات اور اپنے جمالات میں وہ اپنی مثال آپ ہو۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں میں یہ جماعتیں باقاعدہ موجود ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے پورے ورثے کی بھی حفاظت کی ہے اور ان کا وارث بننے کی پوری کوشش کی ہے۔ اور قرآن و سنت کے پورے ورثے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن و سنت کے الفاظ اور الفاظ کی پریکٹس، اور پریکٹس سے آگے تفاسیر، اور پریکٹس سے آگے زمانے اور معاشرے، سوسائٹیاں جو وجود میں آتی ہیں اس کو بھی کر کے دکھایا۔ مثلا اگر انہوں نے سلو کما رأیتمونی اصلی یہ حدیث کی حفاظت کی ہے، تو سلو کما رأیتمونی اصلی جو کام کما تشبیہ کا ہے، اس تشبیہ کو، تمثیل کو، تمثیل کلیہ کے طور پہ پراپر وہ نقشہ اور وہ نماز زمانے کو دی ہے، جس نماز میں آپ باقاعدہ اس طرح اساتذہ سے سیکھتے ہیں کہ گھٹنے کے اوپر گھٹ اور اس طرح رکھنا ہے، ہاتھ ادھر جانا ہے، سینے کی جہاں ہڈی ختم ہوتی ہے یہاں اس طرح یہ آنا ہے۔ آپ گویا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ ثبوت دین میں انہوں نے الفاظ شرع کی بھی حفاظت کی ہے، انہوں نے معانی شرع کی بھی حفاظت کی ہے، انہوں نے مطالب شرع کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معانی، مفاہیم اور الفاظ کتابی شکل میں تھے، اب سوسائٹی شکل میں انہوں نے وجودی شکل میں افراد کار بھی ایسے دیے ہیں جن کی نمازوں کو دیکھ کر اور جن کے چہروں کو دیکھ کر اور جن کی شخصیات کو دیکھ کر باقاعدہ قرون اولیٰ کا دور اور صحابہ کا دور باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، اور انہیں دیکھ کر رب یاد آتا ہے، اور یہی مطلوب شریعت ہے۔ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہاں میں نے کہا تھا کہ یرید کا یرید صیغہ وہ مضارع دیکھیں اور یفقہہ مضارع دیکھیں، جس کے ساتھ یرید کمال درجے کا اور اسی طرح اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ جس طرح ارادہ کرے گا تو یفقہہ بھی اسی درجے کی ہے۔ اگر آپ یرید کا صیغہ ادھر لے کے آئیں گے اور یہ یفقہہ ادھر آ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یرید کے ساتھ آگے وہ کیا ہونا ہے؟ یفقہہ آنا ہے۔ آپ کا جتنا یرید کیسے آنا ہے وہ آپ کو سلف صالحین سے باقاعدہ ملتا ہے کہ تقرب اللہ کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور تقرب اللہ کے جو بنیادی اوصاف ہیں اس کو آپ نے یرید کے اندر لے کے آنے ہیں۔ یرید سے تقرب اللہ میں مثلا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو نوافل کا سلیبس دیا گیا ہے، آپ فرائض میں کوتاہ ہوں گے، آپ سنن میں کوتاہ ہوں گے، تو آپ یفقہہ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے بچے کہ آپ یفقہہ میں ادھر چلے جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آپ یہاں بھی یرید آپ کا سرسری ہوگا تو یفقہہ بھی آپ کا کیا ہے؟ سرسری ہوگا۔ بس یہ بات سمجھے۔ یفقہہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یفقہہ اس مہینے میں تو ٹھیک ہے، اگلے مہینے میں یفقہہ ٹھیک نہیں، حالانکہ یفقہہ دوام اور استمرار کا کیا ہے؟ تقاضا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ الدین میں دین کے اوپر تو تفقہ ہوگا، الدین کے اوپر تفقہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ کے اچھے معلم الصلاۃ اور اسی طرح معلم الطہارہ تو ہوں گے، لیکن معلم الدین، معلم الخیر
معلم الخیر ہونا یہ بہت بڑی بات. ایک دین ہے، ایک الدین ہے اور ایک فی الدین ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تینوں کو مفردات میں حل. اور ابھی بچے صرف ابھی میں رب سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. ابھی بھی میرے لفظوں سے لفظوں میں جائیں گے آپ، میرے لفظوں کی منشا پہ ابھی نہیں آپ جا سکتے. میرے لفظوں کی ابھی جہاں یعنی جو میرے دل میں ارمان اور دل میں آرزو ہے وہ ابھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سائنسی تعبیر بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی استاد کی 70% 80% بات کو نوٹ کرتا ہے، اس کے 100% خیالات اور اس کے تصورات اور اس کی دلالات کو جو اس کے دماغ میں، مثلا میں اب خیالات، تصورات اور دلالات کے 3 لفظ بول رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ترتیب بھی مد نظر ہے اور میرے ذہن میں ان کے الفاظ بھی مد نظر ہے کہ میں نے کیا بولنے ہیں. اسی طرح کہ بسا اوقات آپ کی شخصیت اچھی ہوگی اور بسا اوقات آپ کی شخصیت سے نور پھیلے گا. یہاں مثال دیکھ لیں، مثلا پہلے آپ چھوٹا سا دیا بنیں گے، پھر اس کے بعد آپ چھوٹے سے دیے کے بعد بلب بنیں گے، بلب 100 پاور کا بنیں گے، 100 پاور کے بلب سے 1000 پاور کا بلب بنے گے، 1000 پاور کے بعد آپ گریڈ بنے وہ ٹرانسفارمر بن جائیں گے یا UPS بن جائیں گے جو ادھار لائٹ لینے والا. اپنی لائٹ نہیں ہے لیکن ہے لائٹ ہے، لیکن کیا ہے ادھار ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ استاد کو کاپی کر کے آپ اچھے کاپی پیسٹ اچھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کی اپنی لائٹ نہیں ہے. یعنی آپ کا تفقہ فی الدین اپنا نہیں ہے، آپ اساتذہ کے تفقہ فی الدین سے آگے چلتے ہیں. جو استاد نے اصول کلیہ بتایا اس سے تو آپ، لیکن آپ کی اس طرح پریکٹس نہیں ہے کہ ادھار لائٹ سے اپنی لائٹ بنانے کی کیا کریں، کوشش کریں. یا آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نقطے پکڑ لیتے ہیں یا ابن کثیر کے نقطے پکڑ لیتے ہیں یا امام ابن قیم کے نقطے پکڑ لیتے ہیں یا امام بخاری کی تفقہ فی الابواب وغیرہ وہ پکڑ لیتے ہیں تو آپ ادھر سے ناقل ہیں. آپ ناقل ہیں، فقیہ نہیں ہیں. آپ ابھی ناقل یا مخبر ہیں، خبر دینے والے ہیں، لیکن آپ تفقہ فی الدین کرنے والے ابھی نہیں ہے. ابھی صرف یہ ہے کہ ہاں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ جمع ترتیب کے اچھے بندے ہیں. آپ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کے کیا ہے اچھے بندے. پھر پتہ کیا ہوگا بچے، سعودی عرب کے ایک شیخ کا فتویٰ لوگے آگے جا کے نقل کر دو گے، پاکستان کے ایک فتویٰ مفتی کا فتویٰ لوگے، رائے لوگے اور آگے رائے کیا ہے نقل کر لوگے. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا جو استاد نے یہاں وجوب کی بات کی ہے اور استاد نے یہاں استحباب کی بات کی ہے اور استاد نے یہاں اختیار کی بات کی ہے، تو استاد کا جو وجوب ہے اور استاد کا جو اختیار اور استاد کا جو استحباب کا لفظ ہے، یہ استحباب استاد کا کس لفظ سے استدلال ہے، کس لفظ سے مجھے استحباب کی طرف لے کے گئے ہیں. وہ براہ راست آپ لفظ کو پہچاننے کی صلاحیت بسا اوقات ہوگی اور بسا اوقات یہ صلاحیت نہیں ہوگی، استاد پہ یہ اعتماد اور یقین ہوگا اور اس اعتماد اور یقین پہ آپ آگے اچھے بیان سے، اچھے کلام سے، اچھی تقریر، اچھے واعظ سے، اچھے جو نا وہ اسپیکر بن جائے گے، اچھے مسجد کے یا استاد بن جائے گے. تو یہ چیز ہوتی. جس وقت آگے چلے گا نا یفقہ فی الدین، آپ اندازہ کریں کہ فی جو ہے اس کی صرف گرامر میں ظرف ہی حل نہیں کرنی بچے، یہاں فی میں گہرائی حاصل کرنی ہے کہ پورا دین پوری گہرائی سے، پورا دین پوری گہرائی کے ساتھ اسے، یعنی بات سمجھ. لیکن پیچھے میں نے اسی کو دیکھا تھا، آپ کو کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ میں ترجمہ کریں گے، ادخلوا وہاں جمع کا کرنا ہے، ادخلوا جمع کا ہے، بہت جمع کیا ہے، اور فی السلم الف لام استغراقی جمع کے طور میں پورے کے پورے وجود کے ساتھ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. ایک دفعہ مجھے اس کے بعد نا لیکچر ملا نہیں، یہ غالباً 2006-07 کی یا اس سے قبل یا 5 کی پہلے بات ہے. میں نے استاد گرامی فضیلت الشیخ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ سے یہ لیکچر یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کیا نام لیتے ہیں، مرید کے میں علماء سے مخاطب تھے آپ، تو ان کو جو لیکچر آپ یقین کریں کہ میں حیران تھا کہ استاد بول کہاں سے رہے، کیسے جو نا وہ کس طریقے سے لفظوں کے موتی پروئے جا رہے ہیں. میں آج تک اس لیکچر کو پوچھتا رہا ہوں لیکن وہ مجھے اس کے بعد نہیں ملا. لیکن جو ضبط الصدور تھا وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہا. انہوں نے جو تحلیل کی اس کی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے لگ پتہ جاتا تھا بھئی ایسے نہیں اللہ مقام کسی کو دیتا، ایسے نہیں کسی کو بڑوں میں بڑا بناتا نا، چھوٹوں میں بڑا تو بندہ بن جاتا ہے لیکن ایسے بڑوں میں بڑا نہیں بنتا. ان کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین کا، شہداء، انبیاء اور صلاح کا ساتھ نصیب فرمائے.
تو بات کر رہا تھا فی الدین، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہے تفقہ فی الدین۔ اگر آپ اصول فقہ کا اتنا معنی کر کے چلے جائیں کہ شریعت گہرا فہم، شریعت کا گہرا فہم، شریعت کے گہرے فہم کے اصول ہیں تین فرق، گہرا فہم، کسی بھی چیز کا گہرا فہم ہے، کھانے پینے کا گہرا فہم، اٹھنے سونے کا گہرا فہم، سونا اسے بڑا آتا ہے، یہ کھیلنے کا بڑا فہم اسے حاصل ہے، بڑے زبردست طریقے سے یہ کھیلتا ہے۔ گہرا فہم، شریعت کا گہرا فہم، شریعت کے گہرے فہم کے اصولوں کا گہرا فہم، گویا کہ تینوں چیزیں ساری الگ الگ نہ آ رہی، وگرنہ آپ رٹا لگائیں گے بچے، رٹا تو پھر چلتا ہی رہے گا، وہ رٹا پھر آپ اصول فقہ پڑھتے ہوئے آپ مخبر اصول حدیث کے بندے ہوں گے، اصول فقہ کے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ گہرائی سے سمجھو، آپ نے لفظوں کو رٹا لگا لیا، پھر اصول فقہ میں بھی آپ رٹا ہیں، اصول فقہ بھی آپ ظاہری ہیں، اصول فقہ میں بھی آپ فقیہ نہیں ہے، تو پھر بچے آپ کتاب کو باقاعدہ استاد سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم کوشش کریں کہ ہر اصطلاح کو اس طریقے سے کھولیں کہ وہاں آپ کو باقاعدہ پتہ چلے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں تو کیا ہے، اصول فقہ میں ہم نے بات کی تھی کہ سرسری فہم اور انتہائی گہرا فہم۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ یفقہ فی الدین کی نا، دین کو سمجھو سمندر، اور فی الدین یفقہ کو سمجھو تیراکی کرنے والا، اور اسی طرح فی الدین پورا گہرا سمندر ہے۔ ہر بندہ بچے نہانے والا نہیں ہوتا، ہر بچہ روزانہ نہانے والا نہیں ہوتا، کچھ تپڑی شپڑی لگانے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، منہ میں تپڑی شپڑی لگا، ہر بندہ ندی نالے کا نہانے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ نہر میں تیراکی کرنے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ دریا میں کودنے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ سمندر میں کودنے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ سمندر کے بھنور کے اندر تیراکی کرنے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ سمندر کے بھنور میں نیچے گہرائی میں جانے والا نہیں ہوتا، ہر نیچے جانے والا اوپر آنے والا نہیں ہوتا، وہ نیچے کا نیچے چلا جاتا ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بعد دفعہ میت بھی نہیں ملتی، ہر نیچے جانے والا اوپر آنے والا نہیں ہوتا، اور ہر نیچے جا کے اوپر آ کے ہیرے جوہرات لانے والا نہیں ہوتا، ہر ہیرے لانے والا سب کے لیے ہیرے لانے والا نہیں ہوتا، کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہوتا ہے جسے اللہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے نام سے، اور امام بخاری کے نام سے، امام ابن قیم کے نام سے، شیخ صالح عثیمین کے نام سے، شیخ بن باز کے نام سے، اس طرح دیگر کبار محدث الاثر حافظ محمد گودلوی ان کے نام سے، اور اسی طرح عبداللہ محدث روپڑی کے نام، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نیچے جاتے ہیں، ہیرے جو رال لاتے ہیں، اور اپنے نہیں لاتے، پوری امت کے لیے لاتے ہیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ تفہیم ہے اس حدیث کی، یعنی ہم اصول فقہ کے تناظر میں جو ثبوت مسئلہ یفقہ فی الدین کی شکل میں تھا، اس کا تفقہ فی الدین ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور یہ بچے ہمارے لیول سے ہے، ہمارے اساتذہ کے پاس، ہم اپنے کبار اساتذہ، اپنے اساتذہ جہاں جہاں مدرسے میں ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ بہت چھوٹے محسوس ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے، حتیٰ کہ بعض دفعہ جملے نکلنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود سنا استاد گرامی جو ہے نا، وہ استاد گرامی محدث الاصل مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، جس وقت ہمارا درس حدیث بخاری کا تھا، تو ہم نے ان سے جس وقت درس حدیث بخاری کا وعدہ لیا، تو انہوں نے ایک وعدہ ہم سے لیا، فرمانے لگے کہ میں سیدھی بات ہے کہ آ جاؤں گا، لیکن میں استاد گرامی مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب کی موجودگی میں درس بخاری نہیں دوں گا، یہ میری شرط ہے، وہ اگر ہوں گے تو میں درس بخاری نہیں دوں گا، ان کی موجودگی میں درس بخاری اس طریقے سے، اور وہ واقعتاً پہلے شیوخ الحدیث میں سے ہیں، جامعہ سلفیہ کے پہلے شیوخ الحدیث جامعہ سلفیہ، میں نے بذات خود سنا حافظ صاحب سے، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ایک دفعہ بونگے بلوچہ میں بہت بڑا علماء کا، کبار علماء اساتذہ کرام کا وہاں اجتماع تھا، تو وہاں اجتماع میں صورتحال یہ ہوئی کہ مولانا حافظ شریف صاحب استاد گرامی، انہوں نے کوئی بیان کیا، تو بیان کرنے کے بعد نیچے تھوڑا سا اسی طرح آئے جس طرح یہاں بچے بیٹھے، استاد گرامی حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صاحب بچے ان کے لیے ان کے شاگرد تھے، بات سمجھ رہے کہ شاگردوں کا مقام جتنا بھی ہو، تو ایک جملہ کہا انہوں نے، کہنے لگے حافظ شریف تیاری نہیں کر کے آیا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ
علماء کے اندر بولنا، حالانکہ بہت اچھا بولا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی کون سی ایسی کمزوری وہ استاد نے پکڑ لی۔ فرمانے لگے کہ آپ شریف تو تیاری نہیں کر کے آئے، اور استاد گرامی کا یہ جملہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے بذات خود مشاہدہ کیا ہے کہ حافظ صاحب نے اس طرح سر جھکا کے آنکھیں جھکا کے ایک لفظ کی سمیل بھی نہیں آنے دی۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ بولتا ہے یا رائے پہ رائے دینا شروع کر دیتا ہے، اس طریقے سے صورتحال نا بہت، آپ اندازہ کریں کہ عرب لوگوں کو 8-8 7-7 دنوں میں وہ مسند احمد اور اس طرح جس وقت پڑھاتے تھے باقاعدہ پتہ چلتا تھا کہ استاد وجاہت کے ساتھ بیٹھے ہوئے کویت کے بڑے بڑے کبار اساتذہ اور اسی طرح پورے پاکستان کے جو مبوسین اساتذہ تھے۔ جامعہ سلفیہ میں ورکشاپ تھی 8-10 دن کی، میں بھی تھا، تو جس وقت استاد آئے ہیں حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب تو لگ پتہ گیا بھائی انہوں نے جو 4-5 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا مقالہ پڑھا ہے، 4-5-8 گھنٹے کا، جس کو سمجھ آ گئی، جس کو نہیں آتی پھر وہ پھر کہتا ہے کہ بھائی ترجمہ کرے۔ تو اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب وفات پا گئے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، لارنس روڈ میں جنازہ تھا۔ علماء کے جنازوں کو نہ چھوڑا کریں، علماء کے جنازے آپ کی بخشش کا سبب ہوتے ہیں، ان کی بخشش کا سبب تو ہے ہی ہے، آپ کی بخشش کا سبب۔ جس وقت ہوا تو تمام شیوخ الحدیث موجود تھے، شیخ الحدیث ارشد حقانی صاحب، غالباً ارشد حقانی صاحب، وہ فرمانے لگے کہ علماء کا جمع غفیر ہے اور جمع ہے، تو کیوں نہ ہو کہ حافظ صاحب کے جنازے میں ہم ان کے جنازے سے قبل چند ایک پند و نصیحت کا اہتمام کر لیں۔ تو میں ڈاکٹر حافظ حماد لکھوی صاحب کو سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں کہ وہ چیزیں وہ اپنے پند و نصیحت فرمائیں۔ تو حافظ صاحب پہلی صف میں موجود تھے، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، تو فرمانے لگے کہ حقانی صاحب میت حاضر میت سے بڑا بھی کوئی وعد کوئی دینے والا ہے؟ حاضر میت سے بڑا بھی کوئی وعد؟ آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث نہیں یاد کہ میت تیار ہو تو فوراً سے پہلے اس کا جنازے کا کفن کر کے کرو؟ تو کسی نے پھر کوئی نہیں، آپ صاحب کی موجودگی میں پھر کسی نے کوئی بیان نہیں اس طریقے سے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک، میں بات کر رہا ہوں یفقہ فی الدین تھا نا، وہ بندے کو اندازہ نہیں، جیسے ہوتا ہے نا محدثین اور فقہائے محدثین، فقہائے محدثین سے جہابذۃ المحدثین، جہابذۃ المحدثین، یعنی جیسے نا آپ کی حدیث کے بنیادی اصولوں کے عالم، اور ایک ہے حدیث کے اندر آنے والے بنیادی علل کے عالم، اور علل میں پھر شذوذات کے عالم، اور شذوذات اور علل دونوں کے درمیان میں آپ نے پڑھا سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، ان تینوں میں تو اگلی چیزیں خود بخود ہی آ جاتی ہیں، ان تینوں شرطوں میں اگلی شرطیں خود بخود ہی تقریباً آ جاتی ہیں، کیونکہ یا تو راوی کی عدالت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا راوی کی ضابط میں مسئلہ ہوتا ہے۔ جرح تعدیل کے یہ بنیادی دو ہی اصول ہے۔ تو اگر ضابط میں دیکھیں تو وہ علل کہاں آ رہی ہے اور شذوذ کہاں آ رہی ہے، تو دونوں کو پھر الگ سے، یہ دونوں کی پریکٹس آپ نے پہلے دن سے اصول اصطلاحات المحدثین سے لے کے، لیکن ان دونوں کی گہرائی سے اب مطالعے کی علل الحدیث کی ایسے میں نے اور آپ نے بحث کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ یہ دونوں کا فرق کن کن مثالوں سے کہاں کہاں آتا ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایسی پوری ٹیم بھی موجود ہے جو ان دونوں کا باریکی سے فرق بھی کرنا جانتے ہیں، بتانا بھی جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سمجھانا بھی جانتے ہیں، اور خود پریکٹس میں بھی جو اس طرح کے لوگ، مولانا ابن بشیر حسینوی صاحب ماشاءاللہ، وہ بھی ایک ہفتے دو کے لیے اسی کے لیے کام کے لیے آتے ہیں، پورا دورہ بھی کروائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز جس وقت وہ پاکستان میں آمد۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ بات ہے کہ اصول تحلیل النص، ایک ہے اصول فقہ کے جو سرسری معنی کیا، دوسرا معنی ہم کیا کر رہے ہیں، اصول تحلیل النص، نص کی تحلیل کے اصول، نص کی، ایک ہے نص کی گہرائی کے اصول، ایک ہے نص کی تحلیل کے اصول۔ یہ لفظ یاد رکھ لینا، کوئی مختلف نہ، اور میں نے آپ کو بچے بتایا کہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی، لیکن ہم لوگ یہاں جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو لوگوں کے لیے تیار کرنے کے لیے، کن کے لیے؟ لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، کہ آپ نے اب اپنے شاگردوں کو، آپ کے پاس نوٹس وغیرہ ہوں گے نا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے بچے کو یہ لفظ نہیں سمجھا، میں نے اپنے بچے کو دوسرا لفظ دینا ہے، میں نے اپنے بچے کے لیے تیسرا اسلوب اختیار کرنا ہے۔ اصول تحلیل النص، مثلا آپ نے ابھی تک اس تعریف کے اوپر
उसूल फ़िक़्ह कभी नहीं पढ़ी होगी। मसलन आपने औज़ु बिल्लाह से लेकर किसी एक सिपारे का या एक पाव का इजरा किया हो, इबारत नस सामने मौजूद है, उस नस को सामने रख के उसूल फ़िक़्ह का इजरा किया हो, वो नहीं किया होगा कभी। ये भी नहीं पता कि उसूल फ़िक़्ह का इजरा शुरू कहाँ से होता है, ये भी नहीं पता होगा उसूल फ़िक़्ह का इजरा शुरू कहाँ से। जैसे होता है ना इसम फ़ेल हरफ, अलामात इसम, जामद मस्दर मुश्ताक, मुदक्कर मुअन्नस, मारफा नकरा मोरब मबनी, ये जो उसूल फ़िक़्ह है ना बच्चे, ये बैक वक्त तमाम उसूलों की तहलील चाहती है। मैं बात समझ रहे कि नाव की, अब देखें ना मैंने उसूल हदीस में थोड़ा सा गया हूँ तो मुझे आपके सामने उसूल हदीस की पूरी वजाहत करनी पड़ी है, और उसूल ग्रामर में आऊँ तो मुझे फौरी इसम की 6 किस्में 7 किस्में मेरे देहन में भी हो कि ये भाई इसम फ़ेल हरफ की कौन सी किस्म है, मुदक्कर है, मुअन्नस है, मारफा है, नकरा है, और इसी तरह मुनसरफ है, गैर मुनसरफ आमल है, और इसी तरह मामूल है, मोरब है, मबनी, वो सारी शक्लें आपके सामने। क्योंकि नास की आपने तहलील करनी, तो नास की तहलील पहले लफ्ज़ी होगी, फिर मानवी, और फिर आगे तफासील में जाएगी, फिर और इसी तरह साथ उसूल फ़िक़्ह की जो तहलील नस है, नास की तहलील। मसलन एक शरीयत के अल्फाज को ज़ाहरी और सरसरी तौर पे जानता है, और दूसरा आदमी वो है जो शरीयत के अल्फाज को भी, शरीयत के मानी को भी, और शरीयत के मफाहीम को, और एक और है आप नस की तहलील कर रहे हैं लेकिन मकसद नस की, मकसूद नस की तहलील ही नहीं कर रहे। नस आपने बड़ी अच्छी हल कर ली, आपने जहाँ नस आ गई आपने फरमाया वादारू मा बाकिया, वादारू मा बाकिया, वादारू मा बाकिया ज़रू अमर में ले गए, और अमर वजूब में ले गए, और माँ मसूला में ले गए, और बाकिया को फिर आगे उसकी साथ उसके ज़रू अमर के अंदर जवाब अमर के तौर पे सारा आपने ज़रूर ले लिया है कि छोड़ दो माँ बाकिया। लेकिन मकसूद नासिस से क्या था, शरीयत क्यों ज़रूर कह रही थी कि सूद को जो बाकी मांदा उसको छोड़ दो, एक ज़ाहरी तौर पे जो है ना करोड़ों पड़ा छोड़ दो, और एक करोड़ों पड़ा उसकी क्या किस तरह ज़रूर छोड़ने की शक्ल क्या है, ये होता मकसूद नास। एक है कि आप को हदीस आती है कि खड़े पानी में पेशाब ना करो, आपने खड़े पानी में पेशाब नहीं किया लेकिन खड़े पानी में कूड़ा किरकट फेंक दिया है, गोया कि आपने खड़े पानी में पेशाब ना करके नस की तहलील कर ली है, नस की क्या कर ली है, तहलील कर ली है, लेकिन कूड़ा किरकट फेंक के आपने मकसूद नस की तहलील नहीं की। नस का मकसूद ये था कि पानी के अंदर गुस्ल ना करो, पानी के अंदर पेशाब ना, मतलब पानी पीने के लिए, पानी इस्तेमाल के लिए बराबर को क्या रहे वो सही मौजूद हो। आपने नस की तहलील कर ली है, लेकिन नस का जो मकसूद असली था वो तफहीम में नहीं आया, आपने उसको छोड़ दिया। कहाँ आपने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नारा लगा दिया, या अल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो फिर वो क्या, वो कहाँ जाएंगे अभी, नुवल्ली वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में जाम शामिल करके कहाँ शामिल करेंगे, यत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन। अब यत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनहज सलफ़ एक बहुत बड़ा काम है। सलफ़ी मिनहाज के मुताबिक नस को समझना, एक है नस को सूफ़ी सिस्टम के मुताबिक समझना, एक है नस को मगरबी उसूलों के मुताबिक समझना, और एक है नस को फ़िकी उसूलों के तनाजुर में समझना, और एक है नस को ख़ाशात की आड़ में समझना, और एक है कि नस को सलफ़ी मिनहाज जो नबवी मिनहाज था उसके मुताबिक समझना। बच्चे मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना, इन लफ्ज़ों को आप लिखे पढ़े बगैर ना ये नहीं आगे चल रहे, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। ये सारे इस्तिलाहात के और गहराई के ना हमने, आपको अंदाज़ा होगा, हमने उसूल फ़िक़्ह तकरीबन 25 साल से मैं पढ़ा रहे हैं, हम 25 साल हो गए बच्चे, और 8-8 घंटे उसूल फ़िक़्ह हमने पढ़ी है। बात समझ रहे कि 8-8 घंटे, हत्ता कि फजर के वक्त बैठते थे और 12-1 बज जाता था तो पता नहीं चलता था कि नाश्ता किया है कि नहीं किया, और जिस वक्त नाश्ता नहीं किया होता बसों का नाश्ते के लिए मार्केट जाते तो पता नहीं होता था जेब में पैसे हैं या नहीं है, उधर जाके बाद दफ़ा देखते यार मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं, नाश्ता कर लिया है। तहलील नास हो रही है।
بات سمجھے. پھر اس میں سے ایک آدھا آدمی میرے پاس وہ کہتے تھے، حالانکہ کہ مولوی نے ابھی میں تو ناشتہ کروا رہا تو صاحب بھائی آپ کو دیا ہے، کہنے لگے میں کراتا ہوں ناشتہ، لے گئے کھایا اور بعد میں کہا میرے پاس تو ہے ہی نہیں. لیکن مقصود اصلی اب یہ ہے کہ یہ بعد میں دے گا. تحلیل یہ ہے کہ جان چھڑاؤ ایک دفعہ. تو یہ چیز نا اس کو اچھے طریقے سے نا دیکھنا بچے، ان چیزوں کو نا جب اس گہرائی سے آپ کو اللہ تعالیٰ شریعت کی کسی باب کا اس طرح مطالعہ کی تفہیم دے دے گا نا، آپ کے اوپر شرح صدر ہو جائے، آپ یقین کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے نصوص میں. ہاں جی آگے دیکھیں تو اصول فقہ کی تعریف میں جو فقہ کی معرفت الدلائل للفقہ جمالا و کفیت الاستفاد منها و حال مستفید، یہ ہم ادھر ہی کر لیں گے، یہ ہم ادھر کتاب میں جو تعریف ہے نا ادھر ہی وہ حل کر لیں گے. یہ میرے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتہ تفصیلیہ بالاستدلال، اس کو بھی ہم ادھر ہی ساتھ ہی وہ کر لیں گے جب کتاب پڑھیں گے نا، کہ شرعی عملی احکام کی تفصیلی دلائل کے ذریعے استدلالی معرفت. ایک ہے شریعت کی آپ کی سرسری معرفت ہے، شریعت کی استدلالی معرفت ہے، یا آپ کی معرفت شریعت کی ہے کیا، یا آپ شریعت کے صرف جمع ترتیب والے بندے ہیں. آپ نے 5 کتابوں کا مطالعہ کیا، اچھا ہو گیا، اچھا پیش کر دیا. 3 کتابوں کا مطالعہ پیش کیا، کم ہوا، کم پیش کر دیا. حالانکہ لفظ جو بھی آئے وہ آپ کے سامنے کھل کے چمکتے ہوئے آتا جائے. بات سمجھ. لیکن تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے ہم نا. میں آپ کو جس وقت کتاب کی وہ تھوڑی سی چیزیں نکل جاتی ہیں نا تو ساتھ ساتھ آپ کو اجرا شروع کرواؤں گا کہ اس کتاب کو مثلا آپ سورۃ فاتحہ اور ساتھ 1 پاؤ کا اجرا کر لیں. 1 پاؤ کے اجرا میں آپ کو لفظ کی باقاعدہ سمجھ بوجھ ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آگے دیکھیں تو اصول فقہ ان قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے شرعی احکام سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں. اب پہلی بات ہے کہ آپ کو اصول بھی سمجھو، اصولوں کی تطبیق بھی سمجھو. نہ اصول سمجھا نہ تطبیق سمجھا. پہلے ناو تو آتی ہو نا، تو پھر ناو کا اجرا آتا ہو. پہلے تو اصول فقہ آتی ہو، پھر اصول فقہ کی کیا آتی ہو، تطبیق. تاکہ آپ کے نا اخذ شرع میں اور تحمل شرع میں، تفہیم شرع میں، یعنی قرآن و سنت ہے اس سے اخذ شرع میں، تفہیم شرع میں، اور اسی طرح لفظ کیا بولا، تحمل شرع میں، اور آگے ہے تطبیق شرع میں. آپ کا فہم بہت اچھا، لیکن آپ سماج کے بندے نہیں ہیں. مثلا آپ کو نص اپنی اصل آیت کفیت سے بہت سمجھ ہے، اب اس نص اصل کو فرع کے اوپر قائم کرنا ہے. یعنی یہ اصل ہے، اصل کی آپ کو اتنی سدھ بود ہے کہ اصل کو اصل اصولوں سے سمجھتے ہیں، لیکن اصل پوری وجاہت کے ساتھ سمجھا ہے. اب یہ ہے کہ اصل کو فرع کے اوپر انطباق کرنا جدید مسائل پر. یہاں آپ کو جدید مسائل کی تفہیم ہی نہیں ہے. آپ ہر ایک کا نہ کرتے جا رہے ہیں، نفی کرتے جا رہے ہیں، حرام حلال کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے آپ کو شریعت کے فہم کے اصولوں کا پتہ ہے، سماج کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. تو اصول فقہ تو ہوتی یہ ہے کہ دین کا ایسا مطالعہ کہ سماج کے تمام جدید مسائل حل ہو کر سکے. پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ دونوں کا تطبیق کرنی آتی ہے. یہ جا کے ہماری بحث ہوگی اجتہاد اور قیاس کی شکل میں.